بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل کے سبق میں ہم نے استعمار کیا ہوتا ہے، یہ تعریف استعمار کی پڑھی تھی، اور استعمار کی بنیادی سوچ اور استعمار کا بنیادی دور، ابتدائی دور، یہ چیزیں کل پڑھی تھی۔ استعماری طاقتوں نے ویسے تو 15ویں صدی عیسوی کے اواخر میں استعمار کو شروع کیا ہے، لیکن تو خلافت راشدہ کے دور سے لے کر خلافت عباسیہ کے دور تک کفریہ طاقتوں کا پہلا ہدف یہ تھا کہ ہم خلافت اسلامیہ کا خاتمہ کر دیں۔ اس کے بغیر مسلمانوں کو منتشر اور کمزور کرنا بظاہر ممکن نہیں۔ چنانچہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو شہید کیا گیا تھا وہ اسی ہدف کی تکمیل کے لیے، حضرت عمر فاروق کے بعد حضرت عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف جو فضا بنائی گئی، پھر انہیں شہید کیا گیا، اور پھر جنگ جمل اور صفین، سانحہ کربلا، اور یہ جتنے بڑے بڑے سانحے پیش آئے، ان کا مقصد ان لوگوں کے ہاں مسلمانوں کو کمزور کرنا تھا، اور امت مسلمہ کو کمزور کر کے خلافت عثمانیہ کو توڑنا، یہ اولین مقصد تھا ان کا۔ چنانچہ اس مقصد کے لیے انہوں نے جو ان سے بن پڑا وہ ہر دور میں کرتے رہے۔ پھر بنو امیہ کا دور آیا تو اب تھوڑا سا امن و امان رہا۔ خلافت عباسیہ آئی، اور اس کے بعد پھر جب اس کا زوال ہوا تو اس کے بعد پھر سے یہ کفریہ طاقتیں ابھری، اور مسلمانوں کی خلافت کے مقابلے میں ایک جعلی خلافت دولت بنو عبید قائم کی گئی۔ یہ بھی مسلمانوں کو توڑنے کے لیے تھی، اور اس کا بھی مقصد مسلمانوں کو تقسیم کر کے کمزور کرنا تھا۔ 300 سال تک تقریباً یہ صورتحال رہی، جن میں سے لگ بھگ 200 سال تک فاطمیوں کی حکومت رہی۔ اس کے بعد
سلطان صلاح الدین ایوبی نے آ کے بنو عبید کا خاتمہ کیا، مسلمانوں کو دوبارہ ایک خلافت کے پرچم تلے جمع فرمایا۔ چند اشروں کے بعد 616 ہجری میں جب چنگیز خان نے عالم اسلام پہ حملہ کیا تو یورپ والوں نے خلافت اسلامیہ کے خاتمے کی بڑی امیدیں وابستہ کر لی۔ اس دور میں عیسائی مبلغین چنگیز خان کے دربار میں جا پہنچے اور تاتاریوں کو عیسائیت کی طرف مائل کرنے لگے۔ چنگیز خان کے پوتے ہلاکو خان نے محرم 656 ہجری میں بغداد کا تہس نہس کر کے خلافت کا خاتمہ کر دیا تو عیسائیوں نے اسے اپنی فتح کے مترادف قرار دیا۔ ہلاکو خان کی فوجیں دمشق میں داخل ہوئیں تو مقامی عیسائیوں نے ان کا استقبال کیا، جلوس نکال کر خوشی کا اظہار کیا، نعرے لگائے کہ یسوع مسیح کا دین غالب آ گیا۔ اب ان لوگوں نے مقامات مقدسہ پر قبضے کے لیے عالم اسلام پر صلیبی جنگوں کا عذاب مسلط کیا اور انگنت مسلمان قتل کیے۔ 90 سال تک صلیبیوں نے 90 سے تقریباً 91 سال تک القدس پر قبضہ جمائے رکھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس قبضے کو چھڑوایا اور پھر نئی شدت سے 100 سال تک صلیبی جنگوں کا سلسلہ چلتا رہا۔ اب مسلمانوں کے خلاف استعماری سوچ ایک حد تک پروان چڑھ چکی تھی اور مقصد اب صرف اور صرف بیت المقدس پر قبضہ نہیں تھا بلکہ خلافت اسلامیہ کا خاتمہ کر کے عالم اسلام کی زمین اور وسائل کو ہتھیانا تھا، اور مقصد یہ تھا کہ کسی طرح عالم اسلام کو فنا کر دیں ہم۔ اب جب تاتاریوں کو ساتھ ملانے کی کوشش کی، جس کے بعد یہ خطرہ پیدا ہو گیا کہ کہیں وہ تاتاریوں کو ساتھ ملا کے اپنے مطلوبہ اہداف کو حاصل نہ کر پائیں، تو مسلمانوں نے اس موقع پہ 3 بنیادی کام کیے جس سے عیسائیوں اور تاتاریوں کی کوششیں ناکام ہوئی۔ نمبر 1 تو تاتاریوں میں دعوت اسلام کا کام شروع کیا۔ تاتاری جوق در جوق اسلام میں داخل ہونے لگے اور یہاں تک کہ چنگیز خان کا پڑپوتا غالباً خاقان نام اس کا، وہ مسلمان ہو گیا اور یکسر حالات بدل گئے۔ اور یہ واقعہ تاریخ کی کتابوں میں بھی ہے۔ حضرت مولانا سید ابوالحسن علی الندوی نے مسلمانوں کے عروج و زوال میں یہ واقعہ نقل کر کے عنوان قائم کیا ہے کہ اسلام کے فاتح مسلمانوں کے مفتو ہو گئے، یا مسلمانوں کے فاتح اسلام کے مفتو ہو گئے، اسلام کے عدم فتح ہو گئے۔ اب دوسرے نمبر پر مسلمانوں نے منصب خلافت کو بہت اہم سمجھا اور سلطان رکن الدین بیبرس نے مصر میں بنو عباس کی خلافت کو پھر سے بحال کر دیا اور امت کا نقطہ وحدت برقرار رہا۔ مسلمانوں نے جہاد کا پرچم بلند کیا
کفار کے سامنے سر نہیں جھکایا، سالہ سال تک سلطان صلاح الدین ایوبی کے جانشین صلیبیوں سے اور سلطان جلال الدین خوارزم شاہ کے مجاہد بھی تاتاریوں سے برسر پیکار رہے۔ سیف الدین قطز نے عین جالوت میں تاتاریوں کو شکست دی۔ رکن الدین بیورس نے صلیبی جنگوں میں سینٹ لوئی کے چھکے چھڑائے اور ان لوگوں کے خواب غلط ہو گئے۔ اب یہ وہ تجربے تھے جن کے بعد اسلام دشمن طاقتیں یہ سمجھنے پہ مجبور ہو گئیں کہ خلافت اسلامیوں کو ختم کرنا، مقدمات مقدسہ پر قبضہ کرنا، مسلمانوں کو مٹانا آسان نہیں ہے۔ پہلے کوئی زمین ہموار کرنے پڑے گی، کچھ مراحل اس فتح سے پہلے ہمیں حاصل کرنے پڑیں گے، طے کرنے پڑیں گے۔ چنانچہ اب تو استشراق کی تاریخ آگے بڑھی اور 2 صدیوں میں یورپ نے علمی، فکری اور فنی لحاظ سے خاصی پیش رفت کر دی اور 15ویں صدی عیسوی تک فلکیات، جغرافیہ، ریاضی، سائنس ان میں بھی ماہر ہو گئے اور گزر چکے بعد کے مسلمانوں کے ہی شاگرد تھے، مسلمانوں سے پڑھتے تھے۔ اب ان کے بیرون دنیا سے تعلقات آگے ہو گئے، نسبتاً آگے بڑھ گئے۔ اٹلی کے سیاح مارکو پولو کے سفر کو بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا جو اس نے یورپ سے چین تک کیا تھا 13ویں صدی عیسوی کے آخری اشرے میں، اور بحیرہ روم، شام، بیت المقدس، عراق، خراسان، کوہ پامیر کا دشوار گزار راستہ اس نے طے کیا اور چین کے بادشاہ قبلائی خان کے دربار میں رہ کر اس نے یورپ اور چین کو قریب لانے کی کوشش کی۔ مارکو پولو کا سفر نامہ چھپا ہوا ہے۔ یورپ کو بیرون دنیا کے بارے میں جو معلومات دی اس نے، وہ ان کی ذہنی وسعت میں اضافے کا سبب بنی۔ 14ویں-15ویں صدی میں یورپ والوں نے اسلحہ سازی پر خاص توجہ دی۔ عثمانیہ سلطنت کو چھوڑ کر عالم اسلام کے بہت سے ممالک سے وہ بہتر اسلحہ بنانے لگے، کیونکہ سلطنت عثمانیہ کو اللہ تعالیٰ نے عثمانیہ میں جو عروج دیا تھا اس کا تو مقابلہ نہیں کر سکے باقی ملکوں سے، اور انہوں نے اسلحہ بنانا، بہتر اسلحہ بنانا سیکھ لیا اور اب دنیا پر قبضے کی ان کی پھر سے امنگیں بڑھ گئیں۔ اب یہ جو صلاحیتیں تھیں، جو ولولے تھے اور کچھ خاص واقعات تھے، ان کے نتیجے میں 1450 سے لے کے 1500 تک اس نصف صدی میں یورپ ایک سوئے دیو کی طرح کروٹنے لگا جو اپنی نیند پوری کر چکا تھا۔ اب کچھ واقعات ایسے پیش آئے، 4 واقعات جو استعمار کی اس تحریک کو آگے چلانے کا باعث بنے۔ جن میں سے ایک تو یہ ہوا کہ 1453 میں عثمانی ترک حکمران سلطان محمد فاتح نے قسطنطنیہ فتح کیا، قدیم بازنطینی رومی سلطنت کا خاتمہ کیا۔ اس صورتحال میں یورپی دنیا انگاروں پر لوٹنے لگی۔ قسطنطنیہ کی شکست کا بدلہ لینا ان کے لیے قومی چیلنج بن گیا۔ قسطنطنیہ پر مسلمانوں کے قبضے کے بعد وہاں آباد رومی فلسفی اور حکماء یورپ وہاں چلے گئے اور قدیم یونانی فلسفے کا پرچار کرنے لگے جو وہاں سے گئے تھے۔ رومی فلسفی یورپ میں
اب یورپ میں استشراق کی تحریک چلنے لگی، علمی سرگرمیاں تیز ہونا شروع ہو گئیں، اور یونانی فلسفہ پڑھ کے ارسطو افلاطون کے سیاسی نظریات سے لوگ متاثر ہونے لگے، اور ارسطو کی جو استعماری سوچ تھی وہ پروان چڑھنے لگی۔ اسی زمانے میں اسپین پر عیسائیوں کے قبضے کی تکمیل کا سانحہ بھی پیش آیا۔ جنوری 1492 میں قسطلیہ کے حکمران فرڈیننڈ نے اسپین میں مسلمانوں کے آخری مورچے غرناطہ پر قبضہ کر لیا۔ اور مسلمانوں کے 800 سالہ عہد زرعی کا خاتمہ ہو گیا۔ اس تاریخی فتح نے یورپ کے غرور کو بڑھایا اور استعماری عزائم کو شہ دی۔ نمبر 4، ترکوں نے یورپی ممالک کی ریشہ دوانیوں کے پیش نظر مشرقی ممالک میں یورپی قافلوں کی آمد و رفت کے راستے بند کر دیے۔ یورپی تاجر پریشان ہوئے، انہوں نے نئے تجارتی راستوں کی تلاش شروع کی، تو مسلمان دنیا کی خوشحال لیکن عسکری لحاظ سے کمزور ریاستوں تک پہنچنے میں کامیاب ہو گئے، اور ان کے استعمار کا دروازہ کھل گیا۔ یہ 4 اسباب ہوئے جن کی وجہ سے یورپ کی استعماری جذباتیت نے انگڑائی لی، اور اب استعمار کا اگلا دور شروع ہوا۔ استعمار کا اصل دور وہ 16ویں صدی عیسوی کے اواخر میں عالمگیر استعمار شروع ہوتا ہے، اور یورپ کے اجتماعی شعور نے مسلمانوں کو نیست و نابود کرنے کے اس قدیم طرز عمل کو ترک کر دیا تھا جس میں ابتدائی سے خلافت کے خاتمے کو ہدف بنایا گیا تھا۔ اب جو ترتیب سامنے آئی، اس میں قدرتی وسائل، تجارتی اقتصادی قوت کے اعتبار سے اپنے آپ کو مضبوط بنانا سر فہرست۔ تجارت، اقتصادیات کے میدان میں مسلمانوں پر غلبہ حاصل کرنا تھا، مسلمانوں کا تجارتی عسکری محاصرہ کرنا تھا، خلافت کا خاتمہ اور اسلامی دنیا کے حصے بکھرے کرنا، مسلمانوں کو مٹانا، یہ جو اہداف تھے نا، انہیں مؤخر کر دیا گیا تھا۔ چنانچہ اب نئے اہداف طے ہوئے جن پہ آج تک عمل درآمد ہو رہا ہے۔ نمبر 1 تو معاشی تجارتی مضبوطی اور خود انحصاری۔ نمبر 2 اسلامی دنیا کا اقتصادی اور عسکری محاصرہ۔ نمبر 3 تجارت اور اقتصاد میں دنیا پر غالب آنا۔ نمبر 3 اسلامی دنیا پر تسلط۔ نمبر 5 خلافت اسلامیہ کا خاتمہ۔ نمبر 6 عالم اسلام کو ٹکڑے ٹکڑے کرنا، اور 7واں ہدف تھا عالم اسلام کے تشخص کا ہی سرے سے خاتمہ کر دینا۔ اب یہ مرحلہ وار ان باتوں کو ہم سمجھیں تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ استعماری طاقتوں کا طریقہ واردات کیا ہے اور اب ہم نے کیا کرنا ہے۔ پہلا مرحلہ تھا معاشی اور تجارتی مضبوطی اور خود انحصاری کا۔ چنانچہ قدیم زمانے سے یورپ کی مشرق سے جو تجارت تھی اس کے مشہور راستے دو تھے۔ ایک تو مصر کے ساحل اسکندریہ پر اترتے تھے، اونٹوں کے ذریعے بحیرہ احمر تک سفر کرتے تھے، وہاں سے بحری جہازوں میں بیٹھ کر ہندوستان اور مشرق بعیدہ کے ممالک تک پہنچتے۔ دوسرا، شام کے ساحل پر اتر کر خشکی کا راستہ اختیار کرتے، عراق خراسان کے راستے ہندوستان اور چین تک سفر کرتے۔ 14ویں اور 15ویں صدی میں ان راستوں پر خلافت عثمانی نے قبضہ کر لیا۔
یورپی تاجر ان راستوں سے گزر کر مشرقی ممالک تک جاتے تھے، اپنا سامان فروخت کرتے تھے، معقول نفع لیتے تھے، اور چیزیں اگرچہ ان کی معیار میں کوئی ہلکی ہوتی تھی، اتنی اعلیٰ نہیں ہوتی تھی، لیکن کچھ چیزیں پھر بھی اسلامی دنیا میں ہاتھوں ہاتھ دے لی جاتی تھی، اور یہاں سے وہ اپنی مسلمانوں کی چیزیں خریدتے تھے۔ وہ یہاں بیچتے تھے انہیں کپڑے، تالے، آئینے، چاکلیٹ وغیرہ، اور یہاں سے لے جاتے تھے گرم مسالے، نیل، گڑ، سوتی کپڑے، ڈھاکے کی ململ، کاغذ، قالین، غالیچے، وہ یہاں سے خریدتے تھے۔ اب جب ترکوں نے اپنے تحفظ کے لیے خشکی اور سمندری راستے بند کر دیے یورپ پر، تب مرچ مسالے سمیت مشرق کی تمام تجارت یورپیوں کے ہاتھ میں آ گئی، ترکوں کے ہاتھ میں آ گئی۔ اب یورپی تاجر اپنا سامان مصر کے ساحلوں پر سستے داموں فروخت کرتے، اور ترکوں سے مشرقی ملکوں کی مصنوعات مہنگے داموں خریدتے۔ اس سے ان کی اقتصادی خود انحصاری خطرے میں پڑ گئی۔ یہ تجارتی نقصان دیکھتے ہوئے یورپی جہاز ران بحر اوقیانوس سے مشرق کی طرف نکلنے والے کسی نئے راستے کی تلاش میں سرگرداں ہوئے۔ اس کوشش کے پس پردہ ترکوں کی طاقت کو توڑنا اور قسطنطنیہ کی شکست کا بدلہ لینا، یہ اصل جذبہ پنہا تھا، لیکن یورپ طاقتور نہیں تھا کہ عثمانیوں سے ٹکر لیتا۔ اس لیے تجارتی مفادات حاصل کر کے اپنے اقتصادیات کو مضبوط بنانے پر توجہ مرکوز۔ اس کا پہلا راستہ یہی تھا کہ تجارتی راستوں سے ترکوں کی طرف سے اقتصادی ناکہ بندی غیر مؤثر کی جائے، اور اس طرح سے اپنے اقتصادیات کو مضبوط کیا جائے۔ اب عیسائیوں کی ایک تنظیم تھی ٹیمپلز، وہ اس کام میں غیر معمولی طور پہ سرگردان تھی۔ صلیب کے تجربہ ہو چکا۔ یہ ٹیمپلز جو تھے سود خور بھی تھے، بینکاری کے ذریعے بادشاہوں کو قرضے دیتے تھے، بادشاہوں کو اپنا غلام بناتے تھے۔ جب صلاح الدین ایوبی نے بیت المقدس کو فتح کیا تو اس نے شام کے ساحلوں کو ٹیمپلز کے قلعوں سے پاک کیا۔ یہ لوگ یورپی ممالک میں چلے گئے، وہاں ایک صدی تک انہوں نے فتنہ فساد برپا کیا، جس کی وجہ سے 1312 میں پوپ نے اس جماعت پر پابندی لگا دی۔ اور یہ زیر زمین چلے گئے۔ کچھ عرصے بعد آرڈر آف کرائسٹ نامی جماعت بنا کر پرتگال میں منظم ہوئے۔ پوپ نے 1319 میں اس آرڈر آف کرائسٹ جماعت کو کام کرنے کی اجازت دی۔ 15ویں صدی عیسوی میں کے وسط میں یورپی دنیا کو جب نئے راستوں کی تلاش ہوئی تو اس آرڈر آف کرائسٹ جو سابق ٹیمپلز تھے ان کی خدمات حاصل کی گئیں، اور سرپرستی تھی پرتگال اور اسپین کی حکومتوں کی۔
یورپی حکمرانوں کو پہلی مرتبہ یہ معلوم ہوا کہ مشرقی افریقہ کے ساحلوں پر مسلمانوں کی چھوٹی بڑی پرامن اور خوشحال ریاستیں ہیں۔ تو یہ جو مسلمانوں کی ریاستیں ہیں تجارتی اعتبار سے تو بڑی خوشحال ہیں، معاشی خود انحصاری، لیکن عسکری قوت ان کی نہیں ہے۔ اور یہ جو علاقے ہیں ساحلی آبادیاں، ان میں عرب، ہندوستان اور چین تک کے تجارتی بیڑے آتے ہیں۔ تو پرتگال کا ایک تجربہ کار جہاز راں بارلو یاز 1488 میں جنوبی افریقہ کے کونے تک جا پہنچا، اور اس نے دیکھا کہ یہاں سے بر اعظم کی زمین مشرق کی طرف مڑ رہی ہے۔ تو اس سے یورپی جہاز رانوں کو مشرقی ممالک میں پہنچنے کے بھی نئے راستے ملنے کی امید پیدا ہو گئی۔ اسپین میں فرڈیننڈ اور پرتگال نے شاہ مینویل کی حکومت تھی وہاں پہ، اور یہ اسلام دشمنی میں ایک دوسرے سے بڑھ کر تھے، اور انہوں نے وہاں موجود اپنے دائرۂ حکومت میں مسلمانوں کی نسل کشی کی، اور یا انہیں پھر زبردستی عیسائی بنانے کی مہم چلائی، اور ان کے علاقے مسلمانوں سے خالی ہو گئے۔ فرڈیننڈ اور اس کی ملکہ ازابیلا نے مسلمانوں کے مد مقابل غالب قوت بننے کے لیے یہ سمندری راستوں کی تلاش پر توجہ مرکوز کی۔ غرناطہ پر قبضہ کے بعد اگست 1492 میں کرسٹوفر کولمبس کے نام سے مشہور ہے جہاز ران، اس کو مشرقی ملکوں کا راستہ ڈھونڈنے کے لیے روانہ کیا۔ ان کو پتہ چل چکا تھا کہ دنیا گول ہے۔ کولمبس کا خیال تھا کہ وہ مغرب کی طرف سفر کرتے کرتے ایک نہ ایک دن مشرقی ملکوں میں کے ساحلوں تک ضرور پہنچ جائے گا، لیکن جب وہ جا رہا تھا تو راستہ بھٹک گیا، اور اب وہ جاتے جاتے نئی دنیا جنوبی امریکہ میں پہنچ گیا، اور اس کا سفر مشرقی ملکوں کی دریافت کا ناکام ہوا، لیکن اسے ایک بہت بڑی کامیابی مل گئی کہ یورپ کو ایک نئی دنیا مل گئی، امریکہ، جہاں ریڈ انڈینز نامی لوگ رہتے تھے، اور وہاں جا کے انہوں نے قبضہ کیا، اور وہاں کے تمام تر معدنی اور قدرتی وسائل پر یہ بلا شرکت غیر مالک بن گئے، اور یوں ان لوگوں نے مشرقی ممالک کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے یورپ امریکہ کو دریافت کیا، اور وہاں کے کالوں کے ساتھ ریڈ انڈینز کے ساتھ انہوں نے جو ظلم اور زیادتیاں روا رکھی، تاریخ شرمناک ہے بہت زیادہ ان کے ان سیاہ اور سفاکانہ رویوں سے۔ بہرحال یہ سلسلہ اسی طرح ان کا چلتا رہا، یہاں تک کہ دوبارہ سے پھر نئے راستوں کی تلاش کے لیے مینویل نے پھر سے مہم بھیجی، اور واسکو ڈی گاما نامی جہاز ران بھیجا، جو گیا اور اس نے کئی جگہوں پہ ظلم اور زیادتیاں کی لوگوں مسلمانوں کے ساتھ، اور افریقی ممالک میں ظلم زیادتیاں کرنے کے بعد واپس آیا، اور اس کے بعد پھر واسکو ڈی گاما کا جہاز ران گیا، اور یہ جہاز ران چلتے چلتے ہندوؤں سے کہیں جا ملا، اور ہندوؤں نے اس سے ہندوستان کا راستہ دکھایا، اور یوں یہ لوگ ہندوستان میں پہنچے،
تو وقت چونکہ پورا ہوا چاہتا ہے، اس لیے اسی پہ اکتفا کرتے ہیں. انشاءاللہ العزیز یہاں سے آگے جو ان کی مہم تھی اس کی کہانی اللہ نے چاہا تو کل سنیں گے. هذا المرام ابھی هذا القدر نكتفي اليوم ولله الحمد والآخرة. جزاكم الله خيرا.